السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شعبان کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے اور ماہ رمضان کی آمد ہے۔ وہ مہینہ کہ اہل ایمان جس کا انتظار کیا کرتے ہیں، خیر و برکت کا مہینہ، نیکیاں کمانے کا مہینہ، جس کے دنوں میں صیام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس ماہانہ پروگرام میں فضیلت الشیخ عبد المجید صاحب مدنی حفظہ اللہ فرضیت صیام کا مقصد کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ فضیلت الشیخ آپ کے قریبی شہر عیون کے اسلامک سینٹر میں نئے داعی اور مبلغ ہیں، اور آپ کے لیے محاضرے کے طور پر بھی نئے ہیں، لیکن شیخ معروف شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس میں طالب علمی کے زمانے ہی میں اپنا ایک مقام بنا رکھا تھا۔ آپ جامعہ کے ایک ممتاز طالب علم تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ارزانی سے آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ پہنچے اور کلیت الشریعہ سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد ہندوستان میں میدان عمل میں اترے، جامعہ اسلامیہ سنابل دہلی میں مدرس، مبلغ اور اداری ذمہ داریوں کو بھی سنبھالتے رہے۔ اس کے بعد ادارہ دار الدعوہ دہلی میں بطور باحث و محقق اور داعی و مبلغ کام کرتے رہے۔ اسی طرح صوبائی جمعیت اہل حدیث دہلی کے آپ ناظم اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور الحمدللہ جمعیت کے لیے آپ کی کافی خدمات ہیں۔ آپ نے اس کو کافی آگے بڑھایا، دعوتی طور پر اور تنظیمی طور پر بھی۔ بہرحال یہ مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح پچھلے پروگراموں میں ہماری یہ روایت رہی ہے کہ محاضرے کے خاتمے پر 10 سوالات ہوتے ہیں جو محاضرے سے متعلق ہوتے ہیں، اور ان پر انعامات رکھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی یہ سلسلہ رہے گا۔ اسی طرح 3 انعام اردو ترجمہ و تفسیر قرآن کا بھی رہے گا، جس کے سوالات محاضرے کے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں اور باہر سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ سے گزارش ہے کہ نہایت غور سے آپ یہ خطاب سماعت فرمائیں۔ میں موصوف محترم کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اللہ جزائے خیر سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات علماء کرام، قابل قدر دینی اور ملی بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گناہ جل جائیں. ایک انسان کی کھیتی جل جائے، گھر جل جائے، دکان جل جائے، یہ اس کے لیے بڑی مایوسی، محرومی اور بدقسمتی کی بات ہوگی. لیکن ایک انسان کا گناہ جل جائے، ایک انسان کے گناہ جھڑ جائیں، ایک انسان کے گناہ معاف ہو جائے، یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی، بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی. کیونکہ گناہ اور معاصی انسان کو بلند اور عارفہ مقام سے بہت نیچے گرا دیتے ہیں. وہ انسان جو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے وہ مقبوض ہو جاتا ہے، جو اللہ کی نگاہ میں قریب ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، محض اس بنیاد پر کہ انسان خطا کا مرتکب ہوتا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و انعام سے حضرت انسان کے لیے یہ موقع بھی رکھا ہے کہ انسان سے بشری تقاضے کے مطابق اگر کہیں چوک ہو جائے، کہیں غلطی ہو جائے، کہیں بھول ہو جائے، اور بھول ہونا ضروری بھی ہے. ہمارے باپ آدم نے غلطی کی، ہم سے بھی غلطی کا صدور ہوگا، انسانی فطرت و انسانی شریعت ہے یہ. لیکن غلطی کرنے کے بعد سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان اس پر نادم نہ ہو، پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، توبہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، ابلیس نے بھی غلطی کی، لیکن دونوں کی غلطی میں واضح فرق یہ تھا کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو فوراً ہی انہوں نے ہاتھ اٹھا دی اور فرمایا: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ الہ العالمین، ہم سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، اور ہم انسان تھے، ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے، لیکن اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوگی، اگر تو ہمیں معاف نہ فرما دے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول رکھا ہے. اس کے لیے کوئی گھڑی اور کوئی وقت متعین نہیں. انسان جب بھی اللہ کی جناب میں دونوں ہاتھ کو اٹھا دے، اپنی پیشانی کو ٹیک دے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. ہاں، اتنی بات ضرور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے ضرور ہیں کہ انسان اگر اس میں اپنے آپ کو پہچانے، رب کو پہچانے اور اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ کو بخش دے گا، بلکہ اس کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا. میرا مقصد اس مبارک اور محترم مہینے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو عنقریب اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ چند ہی روز کے بعد آپ حضرات کے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، 1000 راتوں سے بہتر آپ کو مبارک رات بھی انشاءاللہ العزیز ملے گی جس میں خدا کا آخری کلام انسانیت کے لیے اس روئے زمین پر سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑے انعام کی شکل میں نازل ہوا. یقیناً